اس کے بعد آیت نمبر 75 سے لے کر مسلسل ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام کا سب سے پہلے ذکر ہے، اپنی قوم کو دعوت دی، ان کی قوم کو غرق کیا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن زیادہ تر باتیں ہم پہلے اس میں سے پڑھ چکے ہیں، لیکن جو بات پہلی مرتبہ آئی ہے صرف میں وہ بیان کر دیتا ہوں وقت کی کمی کے باعث۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سارے ظلم برداشت کیے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو پھر بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ آیت نمبر 100 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بیٹا اس کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم آپ کو ملا ہے آپ کر گزریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے اپنے بیٹے کو کروٹ سے لٹا دیا۔ اور یہاں اللہ رب العزت کا یہ نیک بندہ اللہ کے حکم پر، کیونکہ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، نبی کا خواب باطل اور عبث نہیں ہوتا، چنانچہ بیٹا بھی سمجھ گیا تھا، اور اس کی ماں نے جو اس کی تربیت کی تھی وہ تربیت ایسی تھی کہ وہ اپنے باپ کی بات پر لبیک کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا آپ کریں، میں صبر کرنے والوں میں سے آپ کو ملوں گا انشاءاللہ۔ باپ نے بیٹے کو لٹا دیا پیشانی کے بل، اور چھری پھیرنے ہی والا تھا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہمیں روکنا پڑ گیا، اے ابراہیم رک جاؤ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ابراہیم یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تم اور تمہارے گھر والے کامیاب ہو گئے، اور پھر ہم نے اس کے فدیے میں ایک بڑی زبردست قربانی عطا کر دی، اور اس کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے باقی چھوڑ دیا۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ پھر اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کے تباہ ہونے کا ذکر ہے، ان کی بڑھیا بیوی کے پیچھے رہ جانے کا ذکر ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ واقعہ ہم پہلے سن چکے ہیں۔ یہاں پر ایک بات زائد ہے، اگر تو یونس ہماری تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا، لیکن ہم نے اسے وہاں سے نکالا اور ڈال دیا اسے چٹیل میدان میں، اس حال میں کہ وہ بہت بیمار تھا۔ ہم نے اگا دیا اس پر ایک درخت بیلدار، اور پھر اس نے اس میں سے کھایا اور تندرست ہو گیا۔ پھر اسے ہم نے بھیجا 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف، اور وہ سب اس پر ایمان لے آئے۔ ہم نے پھر ان کے لیے دنیا میں فائدہ حاصل کرنے کی مدت ٹھہرا دی۔ ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے؟ یہ اس بات پر گواہ ہیں؟ کیا یہ اس بات کا کچھ علم رکھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں، نہ اولاد کی اسے حاجت ہے۔ اور آخر میں دوبارہ فرشتوں کا ذکر آتا ہے، وما منا الا لہ مقام معلوم، آیت نمبر 164 سے، ہم فرشتوں میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ اسے اپنا مرتبہ معلوم ہے اللہ کے نزدیک، اور یقیناً ہم صف باندھنے والے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے سامنے صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں، جو حکم ملے ہم کر جاتے ہیں، اور بے شک ہم تسبیح پڑھنے والے ہیں۔ اور یہ کفار تو کہتے ہیں
اگر ہمیں بھی پہلے والوں کی طرح کوئی نصیحت ملتی تو ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہو جاتے۔ نصیحت تو مل چکی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ یقیناً ہمارے رسول ہی وہ ہیں جن کی مدد کی جائے گی، ہمارے لشکر ہی غالب رہیں گے، لہٰذا ان سے منہ موڑو ایک مدت تک کے لیے اور دیکھتے رہو، یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ جب ہمارا عذاب ان کے آنگن میں اترے گا تو پھر جن کو ڈرایا گیا ان کی صبح بہت بری ہوگی۔ ان سے منہ موڑ دو ایک مدت تک کے لیے، دیکھتے رہو، یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آخری 3 آیات جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت آیتیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تمہارا رب جو عزت کا مالک ہے، اس شرک سے پاک ہے جو یہ کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہو، اور سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ سورہ صافات مکمل ہوئی۔ دعا کریں اللہ رب العزت قرآن کریم مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین۔